پاکستان کی سیاست ابھی دوبارہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے اور بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر وہ عمران خان صاحب کو قابو نہیں کر سکتے، گو کہ ان کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے، سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کنٹرول کرتے ہیں، پاکستان کے صدر کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی عاصم منیر صاحب اس وقت صدر پاکستان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، عاصم منیر صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنے وزیر داخلہ کے ذریعے سے جو ان کے بڑے عزیز ہیں محسن نقوی، ان کے ذریعے سے پوری کیبنٹ کو اور ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، پی سی بی سے لے کر نیچے تک تمام اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ عمران خان واحد آدمی ہے جو آزاد ہے، ہر وزیر اعلیٰ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے، وزیر اعظم کنٹرول میں ہے، صدر پاکستان کنٹرول میں ہے، تمام وزراء کنٹرول میں ہے، تمام ادارے کنٹرول میں ہے، پورا کا پورا میڈیا کنٹرول میں ہے، ملک کی بیوروکریسی سے لے کے ایک ایک چیز، پورے ملک کا ہر نٹ بولٹ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے، لیکن کوئی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان قابو نہیں آ رہا، اور عمران خان قابو نہیں آ رہا اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ ابھی دوبارہ ہمارے سامنے آیا۔ عمران خان صاحب سے تحقیقات کے لیے جو ٹیم پہنچی سرکاری، انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ سوال جواب کیے۔ اب ان کا جو عمران خان صاحب نے کلاس لی ہے ان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اور فی الحال یہ نہ تو آرمی چیف سے ڈرتا ہے، نہ یہ اپنے مخالفین سے ڈرتا ہے، نہ اسے موت کا ڈر ہے۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں این سی سی آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سوالات کیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو چلتا ہے وہ ملک سے اور ریاست سے دشمنی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے اس میں ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں۔ کیا کسی ملٹری جنرل پہ یہ تنقید کرنا کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے یہ غیر آئینی ہے؟ یہ کام تو نواز شریف نے بھی کیا ہے، مریم نواز نے بھی کیا ہے، یہ کام تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا اور تاریخ میں سب کرتے رہے، بینظیر بھٹو نے بھی کیا ہے، آصف علی زرداری نے بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے۔ تو اگر یہ کام غیر قانونی غیر آئینی ہے تو یہ عمران خان اکیلے نے تو نہیں کیا، یہ تو سب کرتے ہیں۔ اور فوج ہر مرتبہ یہ اعتراف جرم بھی کرتی ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت کی، لیکن اب ہم نہیں کریں گے۔ فوج کا ہمیشہ سے ایک جملہ رہا ہے کہ ہم نے سیاست میں بہت مداخلت کی جو غلط تھی، لیکن اب ہم نہیں کر رہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ہم کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اب نہیں کر رہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں اب ہم نہیں کر رہے، پہلے ہم جھوٹ بول رہے تھے۔ تو فوج خود ہمیشہ اعتراف جرم کر لیتی ہے، یعنی مشرف دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، رائل شریف کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل کیانی کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، جنرل باجوہ کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، اب جنرل عاصم منیر کے دور میں بھی یہی کہانیاں۔ تو فوج نے ہر دور میں سیاست میں مداخلت کی ہے، لیکن جس وقت کی ہے اس وقت نہیں مانا، بعد میں مانا، یہ بھی مان لیں گے ایک دن آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے۔ عمران خان صاحب جوابات کے اندر کافی غصے میں آ گئے اور بڑے سخت انہوں نے جوابات دیے۔ عمران خان صاحب سے خاص طور پہ پوچھا گیا جبران الیاس صاحب کے بارے میں۔ جبران الیاس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑی بنیادی آواز ہے، اور یہ بڑا تگڑا نوجوان ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں پوچھا کہ جناب وہ کیا وہ چلاتا ہے اکاؤنٹ، تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سوالات کیے، انہوں نے کہا جی کیا را چلا رہی ہے، موساد چلا رہی ہے، سی آئی اے چلا رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے بڑے غصے میں آ کر جواب دیا کہ موساد سے کون رابطے میں ہے اچھی طرح جانتے ہو، یعنی تم لوگ جانتے ہو کہ موساد سے کون رابطے میں ہے۔ دیکھیں موساد سے تو وہی رابطے نا جو اس وقت فلسطین کے حق میں پاکستان میں احتجاج نہیں ہونے دیتا، موساد سے رابطے میں تو وہی ہوگا نا جو اسرائیل کے خلاف آپ پاکستان میں احتجاج کریں تو وہ ڈنڈے مارتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتا ہے، وہی ہو سکتا ہے نا موساد کے ساتھ رابطے میں۔ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہو سکتا جو احتجاج کی اجازت دے، احتجاج کے لیے باہر نکلے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تم اچھی طرح جانتے ہو جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن، وہی بات عمران خان صاحب نے کی، وہ واقعی محب وطن آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جی جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن ہے، اور اکاؤنٹس کون آپریٹ کرتا ہے یا کیسے ہوتے ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا، ورنہ وہ شخص اغوا ہو جائے گا۔ اچھا اب اس میں ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں، اغوا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب پاکستان کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ بتایا تو وہ شخص اغوا ہو جائے گا۔ تو کیا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان کے باہر اغوا کرنا تو بہت مشکل ہے، یعنی پاکستان کے باہر اغوا کرنا کچھ ممالک میں تو ممکن ہے، لیکن اگر یہ شخص کسی مغربی ملک میں ہے
تو پھر اغوا کرنا بہت مشکل ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک تو خبر دی ہے تھوڑی بہت, اگر یہ بات اسی طرح ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اغوا ہو جائے گا, اور اغوا کا جو سلسلہ ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دوسرا اس میں عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام ہے, انہوں نے کیٹیگوری کے لئے نہیں بتاتا, جو کرنا کر لو. یہ ہے عمران خان, یعنی اس نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا کون کرتا ہے. نارملی جو آپ قیدی پکڑتے ہیں نا, اس کو جب آپ تفتیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جانتا کون چلا رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں. عمران خان نے کہا نہیں پتا ہے کون چلا رہا ہے, میں جانتا ہوں کون چلا رہا ہے, لیکن بتاؤں گا نہیں, جو کرنا کر لو. اور بتاؤں گا اس لیے نہیں کہ میں نے بتا دیا تو وہ بندہ اغوا ہو جائے گا. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک ہنٹ بھی دیا, اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے تگڑا جواب بھی دیا, اور اپنے ایک ساتھی کو سپورٹ بھی کیا کہ نہیں جبران الیاس تم لوگوں سے زیادہ محب وطن ہے. اب عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے, یہ عمران خان صاحب کو بڑی اس کی فکر ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا کے ایریاز میں امن تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن نہ بنائیں. آپ کو افغانستان کی گورنمنٹ, وہاں کی عوام کو انوالو کرنا پڑے گا, قبائلی علاقے کے جو عمائدین ہیں یا لوگ ہیں انہیں انوالو کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کی حکومت بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے. عمران خان کیوں معافی مانگے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ڈر جائیں گے, مگر یہ خود اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی, اور وہ بات انہوں نے کہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں جرت نہیں ہے کہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرے. اسٹیبلشمنٹ میں اگر جرت ہوتی تو وی لاگر سے ملاقات کی خبریں نہ چلواتی, بلکہ عمران خان سے مل کر دکھاتی. لیکن وہ عمران خان سے مل نہیں پا رہے. یہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں بڑی اگریسیولی آئی ہیں, اور ایک جو عمران خان صاحب کا بھانجا ہے وہ تو جوڈیشل ہو گیا, اب وہ امید کر رہے ہیں کہ اس کو بیل مل جائے گی. دوسرا بھانجا جو ہے وہ کل یا تو جوڈیشل ہو جائے گا یا اس کو ڈسچارج کیا جائے گا, اس کو پیش کیا جائے گا جب عدالت میں. تو یہ شیر شاہ والا معاملہ تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ناظرین جو مسئلہ ایک پھنسا ہوا ہے نا, جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی گچھی پھنسی ہوئی ہے, وہ معاملہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا ہے. اس وقت کھیل دوبارہ سے شریف خاندان کے ہاتھ میں. دیکھیں نا, ایکسٹینشن کی جو اپروول ہے وہ دینی ہے نواز شریف نے, عملی طور پہ وہ کرنا ہے شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ نے, اور مریم نواز بیچ میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہی. تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے مری میں, اور دعویٰ یہ کیا گیا مختلف سورسز سے کہ وہاں پہ یہ تسلسل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا, اعلان کر دیا جائے گا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت یہیں سے آگے کنٹینیو کرے گی, اور وہ 2027 تک آرمی چیف رہیں گے. اب کھیل جو ہے وہ شریف خاندان کے ہاتھ میں. یہ چاہیں تو ایک نیا آرمی چیف لا سکتے ہیں, یہ چاہیں تو موجودہ آرمی چیف کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں, لیکن جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ 5 سال کے لیے آئے گا, جو آرمی ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کر دی ہے. اب موجودہ آرمی چیف کو 5 سال دینے یا نہیں دینے, اس کا اختیار بھی اس وقت شریف خاندان کے پاس ہے. تو شریف خاندان کیا مانگ رہا ہے, یہ ہے سب سے بڑی خبر. اب جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, یا جو میرا تجزیہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ناظرین, اس نظام کو عمران خان صاحب کو گرائے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے, اور انہیں جیل میں ڈالے ہوئے 1000 دن سے زیادہ ہو گئے. ان 1000 دنوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا, یا پاکستان کس طرف گیا؟ حقیقت کی نظر سے آپ دیکھیں تو پاکستان کو ملا کیا, عمران خان کے گرانے والوں کو کیا ملا؟ جنرل باجوہ کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. وہ تو ایکسٹینشن کے چکر میں تھے کہ میں اور ایکسٹینشن لے لوں گا, میرا خاندان اور عظیم ہو جائے گا, اور ذرا ہماری موجیں لگ جائیں گی. تو جنرل باجوہ کا تو بیڑا غرق ہوا, وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو گئے, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جنرل فیض حمید کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بلاخر جنرل ندیم انجم کو بھی گھر جانا پڑا, عاصم منیر صاحب کو بھی ایک دن جانا پڑے گا. لیکن اس بیچ میں ہوا کیا؟ عمران خان کو گرانے کے بعد یا ان کو ہٹانے کے بعد یا 1000 دن تک انہیں جیل میں رکھ کر انہوں نے حاصل کیا؟ فوج اور عوام کے بیچ میں فاصلہ بڑھ گیا. یعنی فوج کے ساتھ پاکستانی لوگوں کا ایک رومانس تھا, اور ایک لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے فیصلے کرتی ہے. لیکن اب لوگوں کو پورا یقین ہے کہ پاکستان کے ملٹری جرنلز پاکستان سے پہلے اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو فیصلے کرنے کے لیے بند کمروں میں بیٹھتے ہیں. انہیں اپنی ایکسٹینشن, اپنی نوکری, اپنی مراعات وہ شاید زیادہ عزیز ہوتی ہے. شاید کیا, یقینی طور پہ ایسا ہی ہے. پھر ملک میں نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا. اس وقت پاکستان میں جتنی نفرت پھیل چکی ہے,
کبھی ہم نے نہیں دیکھی. یعنی قتل عام ہوا بار بار. تحریک لبیک کے لوگوں کو قتل عام کیا گیا, پہلے انہیں بنایا گیا پھر انہیں مارا گیا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بار بار قتل عام کیا گیا. پھر 9 مئی کی آڑ کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی, بچوں پہ تشدد کیا گیا, بے شمار ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا. لوگوں کے ماں باپ مر گئے, انہیں جنازے نہیں پڑھنے دیے گئے. لوگوں کے رشتہ دار مر گئے, انہیں جنازوں پہ نہیں آنے دیا گیا. اور ضد صرف ایک تھی کہ پریس کانفرنس کرو. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان کے لیے سب ٹھیک ہو گیا, اور جنہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا ان کے پلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں چھوڑا. تو ملک میں نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا اور ایک گھٹن اور مایوسی پورے پاکستان میں پھیل گئی جو اب تک جاری ہے. سیاسی استحکام پاکستان میں خواب بن کر رہ گیا. بار بار کوشش کی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر آیا, اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جس دن عمران خان کی حکومت گری اور نئی حکومت آئی, ڈالر کا ریٹ بہتر ہوا ہے, پاکستان کی اکانومی سٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے. لیکن وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی تھا, اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم لگاتار گوتے کھا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو گئی, سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پہ چلی گئی, بے روزگاری اور غربت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے, ایکسپورٹس پاکستان کی لگاتار کم ہو گئی اور قومی پیداوار میں لگاتار کمی ہونا شروع ہو گئی. یعنی کاٹن ہم پیدا کرتے تھے, آج پہلے سے کم پیدا کرتے ہیں, باقی اجناس بھی پہلے سے کم پیدا کرتے ہیں. ہماری قومی پیداوار لگاتار, چاہے وہ پروڈکشن فیکٹریوں میں ہو رہی ہے چاہے زراعت میں ہو رہی ہے, وہ کم ہوئی ہے, بڑی نہیں ہے. انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں پاکستان میں کی گئیں اور عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص, اسے کافی نقصان پہنچایا گیا. ساری ایجنسیوں اور اداروں کو اسی کام پہ لگا دیا گیا کہ عمران خان سے جڑے لوگوں کو تباہ و برباد کر دو. کوئی نیریٹو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے خلاف نہیں آنا چاہیے. اور ایجنسیاں وہ کام کرنا شروع ہو گئیں جو کام اس شدت سے انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, اور اس کے اثرات آپ کو آنے والے سالوں میں نظر آئیں گے. امن و امان کی صورتحال بری طرح خراب ہو گئی کیونکہ توجہ ایجنسیوں کی کسی اور طرف تھی. جمہوری نظام کا بیڑا غرق کر دیا گیا. پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہر آدمی کہتا ہے, بلکہ جو حکومت میں موجود وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام, ایک دوگلا نظام ہے جس میں جمہوریت کا عمل دخل نہیں ہے. یہ دوگلا نظام ہے پاکستان میں. جرنیل ملک کو چلا رہے ہیں اور ہم صرف سٹیئرنگ ویل پہ بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ. تو ہائیبرڈ نظام کے نام پر سویلین اداروں کا کنٹرول آہستہ آہستہ ملٹری آفیسرز کے پاس جانا شروع ہو گیا, اور اب لگ بھگ زیادہ تر انتظام ان کے پاس ہے جن لوگوں کو ان اداروں کو چلانے کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے. سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ گئے اور برین ڈرین لگاتار ہو رہا ہے. لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال رہے ہیں, ہنڈی کر کے, کسی بھی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے لوگ پاکستان سے باہر پیسہ لے کر جا رہے ہیں. یورپ میں بہت پیسہ گیا ہے, برطانیہ میں بہت پیسہ گیا ہے, لوگ مڈل ایسٹ کے اندر بہت پیسہ نکال کر لے گئے ہیں. محسن نقوی نے خود کہا کہ $100 ارب پاکستان سے باہر صرف ان 3-4 سالوں میں چلا گیا. یہ محسن نقوی نے اپنے منہ سے بتایا, اصل فگر اس سے بھی زیادہ ہے. تو سرمایہ کار بھی پاکستان سے بھاگ گئے, برین ڈرین ہو رہا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈاکٹرز بہت بڑی تعداد میں چلے گئے, انجینئرز بہت بڑی تعداد میں چلے گئے, کاروباری لوگ, آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہنرمند ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. لگ بھگ پاکستان نے 40,000 ارب کا قرضہ لیا ان 4 سالوں میں. 40,000 ارب کا, اتنا قرضہ پاکستان جب سے بنا تب سے لے کر اب تک لیا تھا. تو قرضہ لینے کا بھی پاکستان نے سارا ریکارڈ توڑ دیا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 4 سالوں میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا. حکومت گرا دی, اپنی حکومت بنا لی, پورا الیکشن چوری کر لیا, نا انصافیوں کے ریکارڈ قائم کر دیے, عدلیہ اور میڈیا اور پارلیمان کو یرغمال بنا لیا, مگر ملک ایک قدم بھی آگے نہیں چل پایا. عمران خان پاکستانیوں کی ضد بن گیا ہے. یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ جانی چاہیے. پاکستانیوں کی یہ ضد ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہے کہ عمران خان کو آنے نہیں دینا, اور عوام کی ضد ہے کہ ہم عمران خان کو لا کر دکھائیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے لڑائی شروع کر دی ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے چند جرنیلوں نے جو ٹاپ پر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے, انہوں نے چند سیاستدانوں یا خاندانوں کے ساتھ مل کر یہ ضد بنا لی ہے کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا, جبکہ عوام نے ضد بنا لی ہے کہ ہم عمران خان کو لے کر آئیں گے. اب جب تک یہ میچ پڑا رہے گا نا تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھتا. یہ ہے سادی بات. اب آج عمران خان باہر کیسے آئیں گے؟
دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کی فیملی بھی اب یہ بات ماننا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے والی. ابھی یہ ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں. عظمیٰ خانم عمران خان کی بہن ہے, وہ ایک سپیس میں بات کر رہی تھی, انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیے. مگر آپ دوسرا ابھی سنیا توڑنے کا تو ہمارے تک نہیں آیا تھا. ہاں, اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہمیں یہ نورین کو پتا ہے کہ ان کو بڑے لوگوں نے کہا آگے ہمیں انفارمیشن دی کہ آپ کے لوگوں نے ہی آپ کی ملاقاتیں بند کرائی ہیں, کہ آپ کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ آپ جا کے ملاقات کریں اور کوئی انسٹرکشن ہے. ہمیں کسی نے ڈائریکٹلی, مگر انفارمیشن ہمیں ایسے آتی ہے. اب اللہ جانتا ہے کتنی سچ ہے, مگر ہمیں بھی اب یہی محسوس ہوتا ہے. یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ بہنوں کی ملاقاتیں بھی پارٹی کے لوگوں نے رکوائی ہیں. یہ میں نے نا اس سے پہلے یہ بات سنی بھی تھی. ایک دو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ خبر ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ جناب بہنیں جاتی ہیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے سخت سٹیٹمنٹ آتا ہے, وہ آ کر باہر بتا دیتی ہیں, تو معاملہ وہاں سے خراب ہوتا ہے, آپ ملاقات ہی نہ کروائیں. اب عمران خان کی بہن یہ بات کر رہی ہیں کہ جناب نہیں, ہماری پارٹی ہمارے خلاف ہو گئی, وہ نہیں ملوانے دیتے. دوسرا, پارٹی کے اندر شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر کیسے لے کر آنا ہے. دیکھیں اس وقت کچھ لوگ ہیں جو چودھری بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی آشیرواد سے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے لیے ہم ریلیف حاصل کر کے دکھائیں گے, اب چند مہینے خاموش رہیں. اب میرے پاس پکی خبر نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں 3 لوگوں نے, ڈیفرنٹ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا میرے ساتھ